بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ انتہائی قابل قدر طلباء اور عزیز سامعین، خواتین و حضرات، انشاءاللہ آج سے ہم ایک مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے اصول تفسیر۔ انشاءاللہ اس مجلس میں ہم اصول تفسیر پر بات کریں گے، اور اصول تفسیر چونکہ اس میں بہت ساری کتابیں اس وقت لکھی جا چکی ہیں، لیکن اصول تفسیر کی سب سے اہم کتاب جسے سمجھا جاتا ہے یا جسے ابتدا میں جو کتاب لکھی گئی وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر ہے۔ اس کے بعد کافی کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ کتاب جو ہے بہت ہی مبارک کتاب ہے، اور اس کتاب کے متعلق جیسے کہ اس کتاب کے شروع میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ان کے بعض شاگردوں نے، کچھ لوگوں نے آپ سے اصول تفسیر کے متعلق کچھ پوچھا، ایک سوال کیا جس کا ذکر کتاب کے شروع میں بھی ہے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، فقد سألنی بعض الاخوان، کہ میں ان کے لیے کچھ اصول یا مقدمات تحریر کر دوں جس کی وجہ سے ان کو تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب کو لکھا، اور انشاءاللہ ہم اس مجلس میں اسی کتاب کو لے کر اصول تفسیر پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے ہم اس موضوع کے متعلق کہ اصول تفسیر کیا ہے اس پر کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ اصول تفسیر مرکب دو کلمات پر مشتمل ہے، جس میں ایک کلمہ اصول ہے اور ایک تفسیر ہے۔ اصول کا مطلب کیا ہے اور تفسیر کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ اصول عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اس کے کچھ مطالب بیان کیے جاتے ہیں جس میں سے دو اہم ہیں۔ اصول کا مطلب ہے اساس، بنیاد، اور حقیقت میں اصل الشجرہ کہا جاتا ہے جو درخت کی جڑ ہو، اس کی اساس ہو، اسے کہا جاتا ہے اصل الشجرہ۔ اس کا ایک مطلب جو ہے وہ فقہا بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مثلاً اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اصل هذه المسئلہ، کہ اس مسئلے کی اصل یعنی دلیل۔ تو اصل بمعنی، اصول بمعنی اساس بھی ہے، اور فقہا کے نزدیک دلیل بھی ہے۔ اس کے کچھ اور مطالب بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اسی مطلب میں اس سے مراد لی جاتی ہے۔ اور تفسیر کا مطلب جو ہے وہ توضیح ہے۔ تفسیر جو مادہ ہے فسرہ، اس کا مطلب ہے عربی زبان کے اندر کہ کشفا، ایضاح، کہ ظاہر ہو جانا، بیان کر دینا، بیان ہو جانا۔ اور ہم لوگ اردو زبان کے اندر بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سفر کرنا، کہ میں جو ہے وہ سفر کرنے لگا ہوں، تو یہ بھی عربی زبان کا بھی یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کرنے سے مراد جو ہے وہ علماء کہتے ہیں، لغت کے جو علماء ہیں، کہ سفر سے مراد ہے کہ ظاہر ہو جانا، کیونکہ سفر میں جب سفر کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسفروا بالفجر، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو اصول کا مطلب کیا ہوا کہ اصول تفسیر کا مطلب یہ ہوا، جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں لغتاً، کہ تفسیر کے کچھ ایسے
قواعد بیان کرنا جس کی وجہ سے تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک اور بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں قواعد التفسیر۔ تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اصول تفسیر اور قواعد التفسیر کیا ایک ہی چیز ہیں یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ تو یہاں پر بہت اچھی بات کچھ علماء فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصول اور قواعد میں کچھ فرق یہ ہے کہ اصول تو کہا جاتا ہے کہ بنیاد، اساس، اس کی جڑ، ٹھیک ہے، لیکن قواعد جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی دیوار بنانا چاہیں تو نیچے ہم جب سیمنٹ لگائیں یا نیچے کوئی اس کی بنیاد بنائیں تو اس کے اوپر ہم دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو فقہ کے اندر بھی جو قواعد استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ فقہ کے اندر یہ قاعدہ ہمیں ملتا ہے، اور تفسیر کے اندر بھی علماء کہتے ہیں کہ یعنی کہ اصول کے بعد کوئی ایسا نتیجہ دیکھ لینا، مل جانا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے جیسے کہ اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کل فی القرآن سلطان معنہ حجہ، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی لفظ سلطان آیا ہے اس کا مطلب ہے حجہ۔ تو یہ قاعدہ ہے، ایک قواعد ہے۔ تو اصول تفسیر کی یہ کتاب جس کا نام مقدمہ فی اصول تفسیر ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس میں کچھ وضاحت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں، ذکر کی ہیں، جس سے طالب علم جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ تفسیر کو کیسے سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ فہم القرآن و معرفت تفسیری و معانی، فہم القرآن و معرفت تفسیری و معانی۔ اب یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مزید آگے چل کر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اصول تفسیر میں کہ اب ہمارے ہاں جو تفسیر پائی جاتی ہے اس میں کچھ تفاسیر تو ایسی ہیں جو منقول ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس میں اقوال ہیں، اس میں تابعین کے اقوال بھی ہیں، اور اس میں صرف اقوال پائے جاتے ہیں، صرف منقول ہے، یعنی کہ وہ نقل کی گئی ہے اور سند کے ساتھ وہ تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کچھ تفاسیر ایسی بھی ہیں جو صرف منقول نہیں بلکہ معقول بھی ہیں، یعنی کہ اس میں کچھ استنباطات بھی ہیں، کچھ دلیل کے ساتھ کچھ جو ہے وہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ یا تو نقل مصدق ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہم تک پہنچا ہے، یا پھر علم جو ہے وہ دلیل معلوم ہے، یعنی کہ کوئی ایسی بات جس کی کوئی دلیل ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے اس کی تفصیل بھی آگے مزید آتی جائے گی۔ تو اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جن بنیادی اصول کا، قواعد کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر جو سب سے پہلی بات، سب سے پہلے جو اصول ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے معانی بھی بتلا دیے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ ہمیں بتلائے ہیں اور ہمیں سکھائے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معانی بھی بتلائے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے اور اس کا جواب بھی یہ ہے، سوال تو یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کی تمام پورے قرآن مجید کی کیا تفسیر بتلائی ہے، سکھائی ہے صحابہ کرام کو یا نہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رجحان تو اس طرف ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تفسیر بتلائی ہے، اور اس کی وہ دلیل ذکر کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ذکر قرآن مجید نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیں، توضیح فرما دیں۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اسی طرح آپ نے معانی بھی بتلا دیے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن مجید کی یہ دلیل جو شیخ الاسلام نے ذکر کی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر سکھا دی، تمام کی تمام تفسیر سکھلا دی۔ اچھا، یہاں پر مزید آگے چل کر ایک سوال مزید ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ تمام کی تمام تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی ہے، کیا وہ ہمیں ملتی ہے؟ کیا وہ موجود ہے؟ اس کا بھی ذکر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح الفاظ سکھائے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا ہے صحابہ کرام کو، اسی طرح آپ نے اس کے معانی بھی بتلا دیے۔ ایک دلیل تو یہ جو آپ کو ابھی میں نے بتلائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ایک اس کی دلیل شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ ابو عبد الرحمن السلمی، بخاری کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے اور ہم 10 آیات کے بعد آگے نہ بڑھتے جب تک ان 10 آیات میں علم کیا ہے، عمل کیا ہے، جب تک ہم نہ سیکھ لیتے اس تک، جب تک ہم آگے نہ بڑھتے۔ اور یہی وجہ ہے، شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ نے ذکر کیا اور ہم جانتے ہیں، اور جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عمر یا انس یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتلاتے ہیں کہ ہم نے ایک سورہ مبارکہ اتنے عرصے میں سیکھی، یعنی 4 سال میں کہیں ذکر آتا ہے، کہیں ذکر جو ہے وہ 8 سال کا آتا ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ تو لہذا شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بھی بتلا دی۔ اور تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں، تیسری بات شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ عقلی دلیل، جو عقل کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی ایک طالب علم جو ہے وہ کوئی حساب کی، ریاضی کی کتاب، کیمسٹری یا فزکس وغیرہ جو بھی کتاب جو ہے اس کو پڑھنا چاہے، پڑھے لیکن اسے نہ سمجھے۔ تو قرآن مجید تو اولا ہے کہ جب وہ نازل ہوا تو اس کو پڑھا بھی جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں تو بار بار اس بات کا ذکر آتا ہے کہ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر تدبر کیا جائے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور شیخ الاسلام نے یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آگے تابعین کو قرآن مجید کی تفسیر سکھلائی، اور جیسے کہ مجاہد کا ذکر ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر میں نے ان سے سیکھی، اوقفوا کل آیتن، اور میں ان کو ہر آیت پہ روکتا، ان سے پوچھتا، ان سے سوال کرتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کے ایک اور شاگرد تھے ابو الجوزاء سلمہ ربعی، جو کہ غالباً 83 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان سے تفسیر سیکھی، اور ہر آیت کے بارے میں ان سے پوچھتا رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی تابعین کو تفسیر جو ہے وہ سکھائی، اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا۔ اب جو تفاسیر کے اندر جو ہمیں تفسیریں ملتی ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے جو بات شیخ الاسلام نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ تفسیریں تو ایسی ہیں جس میں صرف اور صرف صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اس میں صرف منقول ہے، معقول نہیں ہے، اور اس میں اگر غلطی کا احتمال ہے تو صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ لیکن جو متاخرین کی تفاسیر ہیں، یہ
متقدمین اور سلف کی تفسیر ہے، جو متاخرین کی تفسیر ہے اس میں نقل منقول بھی ہے، یعنی کہ سند کے ساتھ چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی تفاسیر بھی ہیں جس میں ان کی آراء کا ذکر ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح بھی نہیں ہیں۔ لہذا ان باتوں کا ذکر جو ہے وہ شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور پھر مزید آگے چل کر جو ہے یہ مقدمے کے طور پر سب سے پہلے شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے لکھنے کا سبب بتلایا ہے۔ مقدمہ اس کتاب کے اندر کہ کچھ دوستوں نے، ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ ہمیں ایسے قواعد کے بارے میں بتا دیں جس سے جو ہے ہم اس سے ہمیں قرآن مجید کے معانی کو اور مفہوم کو سمجھنے میں، تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو شیخ الاسلام نے جو ہے وہ یہ اس مقدمے کو، اس کتاب کو لکھا، اور اس میں سب سے پہلے شیخ الاسلام نے جو ہے یہ فرمایا کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، معلوم ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ واضح اور معلوم نہیں ہیں، جن کو واضح معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسی چیز کا ذکر ہے جو سب سے پہلے اس کتاب کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید کے جس طرح الفاظ سکھلائے، اسی طرح معانی بھی سکھلا دیے۔ اب یہاں پر جس بات کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ ایک سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفسیر سکھلائی وہ ہمیں ایسا نہیں تفاسیر میں ملتا کہ ہر آیت کی تفسیر ہمیں معلوم ہو۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر دو قسم کی ہے، ایک خاص اور اس میں صراحت ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ المغضوب سے مراد الیہود ہیں، جیسے ترمذی کی روایت ہے، اور الضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے مراد فرمایا کہ وہاں پر ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے۔ اب یہ تفسیر تو ہمیں معلوم ہے، لیکن قرآن مجید کی ہر تفسیر میں اس طرح کا بیان ہمیں معلوم نہیں۔ یہ وہ تفسیر ہے جو خاص ہے، یہ وہ تفسیر ہے جو خاص ہے، لیکن ایک تفسیر ایسی ہے جو عموم جس میں پایا جاتا ہے، جو کہ عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر فعل، اور آپ کی ہر وہ بات جس پر آپ نے دیکھا ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو ایک تفسیر جو ہے وہ خاص ہے جو آپ نے بتلا دی، اور ایک تفسیر جو ہے وہ عام ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں۔ تو یہ آج ہم نے پہلی نشست جس میں اصول تفسیر پہ کچھ بات کی ہے، اور اس کتاب کے اوپر ہم نے کچھ بات کی ہے، اور اس کتاب کے شروع میں، مقدمہ کے شروع میں جو پہلی بات جو شیخ الاسلام نے کی اس پر ہم نے بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ اب باقی جو اسی طرح کے جو موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے مزید آگے چل کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ صحیح کریں اور اچھی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بات کی جائے وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔